سب سے پہلے بات کریں مونسون بارشوں کے طوفانی سپیل سے نقصانات۔ در آدم خیل میں بارش کا پانی گھر کے تہخانے میں داخل ہو گیا، 6 بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق، اور ملک بھر میں بارشوں سے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 60 ہو چکی ہے۔ جبکہ تھرکپارکر میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، متعدد علاقے ڈوب گئے۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 81 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میں مکان کی چھت گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق، فیصل آباد میں گودام کی چھت زمین بوس ہو گئی جس میں 2 خواتین جاں بحق اور 3 زخمی ہوئی۔ اس کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش، سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 33.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ 1 سے 29 جولائی تک بارشوں کے باعث حادثات میں 60 افراد جاں بحق اور 169 زخمی ہوئے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 31 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سندھ میں 14، خیبر پختونخوا میں 10 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں 2، کشمیر میں 2، گلگت بلتستان میں 1 شخص جاں بحق ہوا ہے۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق 1 سے 29 جولائی تک بارشوں کے باعث حادثات میں 60 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، غوغزی پل بہہ گیا۔ گولین وادی میں سیلابی ریلے سے 16 گھر ملیا میں اٹکاری کے مقام پر چترال مستوج شندور روڈ طغیانی کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے عابد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عابد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت جو ہے وادی چترال جو ہے وہ شدید سیلاب کی زد میں ہے، خاص طور پر جو لوور چترال جو ہے وہ اس کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ہولناک سیلاب آئے ہیں۔ ابھی تک جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اس میں 2 پل جو ہے وہ اب تک بہہ چکے ہیں، جبکہ 16 مکانات جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ کوزی کے مقام پر جو ہے پل جو ہے یہ بہہ گیا ہے، اسی طرح کاری کے مقام پر بھی جو پل جو تھا وہ بہہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں کا جو چترال سٹی سے ہے وہ راستہ کٹ گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وادی گولین میں جو ہے وہ 16 گھر تباہ ہوئے ہیں، اور وادی گولین کے بیچ چترال لوئر چترال سے جو سٹی کے سے ہے اس سے راستہ کٹ گیا ہے۔ سیلاب سے جو ہے ان علاقوں میں کھڑی فصلوں، باغات اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کاری کے مکان پر چترال مستوج اور شندور روڈ جو ہے یہ بند ہو چکا ہے، اور یہاں پر جو عارضی پل تھا وہ بہہ چکا ہے۔ جو ضلع انتظامیہ ہے اس کی جانب سے جو ہے لوئر چترال میں دفعہ 144 سے نافذ کر دی گئی ہے، اور لوگوں کے جو ہے وہ دریا میں سے لکڑی جمع کرنے، تیراکی اور دریا کے کنارے پیدل چلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے اہلکار جو ہے ان علاقوں تک، متاثرہ علاقوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روڈز بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، عارضی پل بہہ گئے ہیں، اور جو پل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے کہ کس مقام پر کتنا مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، تاہم بارش اور سیلاب اور روڈ کی بندش کے باعث جو ہے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بیورو چیف پشاور عابد حمید ہمیں آگاہ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبر دیں گے آپ کو آزاد کشمیر سے، جہاں پر وادی نیلم میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے باعث نصیر آباد کے علاقے سے لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند شاہراہ نیلم کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق شاہراہ نیلم تاوبت سے باب نیلم تک ٹریفک کے لیے کھلی ہے، اور اس کے علاوہ بجلی، ٹیلی فون، انٹرنیٹ سروس بھی جزوی طور پر متاثر ہوئی، بحال کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی ملک بھر میں جاری میں مونسون کی بارشوں سے متعلق تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت، جبکہ وزیر اعظم کی بارشوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کا تخمینہ لگانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ مصدق ملک اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست ملاحظہ کیجیے۔ میں نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی، اس میں نے ذکر کیا کہ ماضی قریب میں ہم ایکچولی ہر چیز ٹرائی کر چکے ہیں۔ ہم نے ڈیورنگ اے فنڈ پروگرام وی وانٹیڈ ٹو گو فار اے گروتھ بجٹ، وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا، لیکن چونکہ یہاں تو سارے ایکسپورٹرز بھائی بیٹھے ہیں اور جو contribute to the lifeline of the country, but the constitution of our economy is such that we are still import led. تو آج سے 3 سال پہلے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جب آپ لیور دباتے ہیں گروتھ کا اور جیسے امپورٹ بڑھتی ہے within 4 months we ran out of dollars, and when we ran out of dollars we had to go back on our knees to the fund.
and negotiate even a tougher program, which we reneged on a couple of months later because of the political situation at that point in time. The other thing is कि हमने delay करके भी देख लिया कि negotiate और करते रहते, वो भी आपने पिछले साल 2023 में उसका देख लिया कि आप सब इंडस्ट्री के लोग हैं और आप में से बेहतर जानते हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त मैं खुद बैंकर था तो इसलिए मुझे पता है कि जो करेंसी स्टेबिलिटी का इशू आया, जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का इशू आया, उसकी वजह से जो हमारी रेटिंग की डाउनग्रेड हुई, उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेड फाइनेंस के जो बैंक्स थे, ये एमिरेट्स NBD, दुबई इस्लामिक बैंक, मशरक बैंक, जो हमें $2.5 बिलियन देते थे सिर्फ ट्रेड फाइनेंस के, आपके सारे बिजनेस को आगे चलाने के लिए, उसका पहिया चलाने के लिए, दैट दे वेंट रिस्क ऑफ, और वो $2.5 बिलियन की एपेटाइट कम्प्लीटली गायब हो गई। एंड द लास्ट थिंग इज़, आप भी वहाँ थे और मैं भी वहाँ था, वी वेंट इनटू एसेंशियल नॉन एसेंशियल रिजीम, सवाए खुर्दनी तेल के, क्रूड ऑयल के, और जो उस वक्त चूँकि रमज़ान की आमद थी तो उस वक्त हमें बैंकों को इजाज़त दी गई कि आप ये एडिबल ऑयल मंगवा लें या कुछ और चीज़ें मंगवा लें, उसके अलावा एवरीथिंग वेंट इनटू नॉन एसेंशियल। ये स्टील इंडस्ट्री जो है, मैं खुद चूँकि बैंकर था, went down to 25-30% capacity because scrap became an industrial raw material जिसके लिए हम LCs नहीं खोल सकते थे। ये हालत थी पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और 23। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई 10,000 फीट की लेवल पे बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। सो इसलिए ये जो कल भी गवर्नर साहब ने आपने जिक्र किया जी, रेट कट है, मैं उसका सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल बैंक अंडर द ऑटोनॉमी, दिस इज देयर डिसीजन। आई थिंक इट्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, इवन इफ इट टेक्स अप अ लिटिल बिट, तो उसमें और पॉलिसी रेट में जो हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश है कि इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है इसको बतदरीज इस रेट को नीचे लेता आएगा, बिकॉज इस वक्त आपकी जो दिक्कत है वो हम सब समझते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ थिंग्स हैव कम टुगेदर। आपने भी उसका जिक्र किया है कि उसमें इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट रजीम है, उसमें जो टैक्सेशन का एलिमेंट आया है, एंड द थर्ड थिंग इज़ द एनर्जी कॉस्ट, एंड इट्स ऑल कम टुगेदर। तो हमें इसका बहुत इदराक है, और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री पे ख़त्म की या काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की, उसमें एक इम्पैक्ट आया है। नाउ एवरीवन इज सेइंग गुड इज़ नॉट गुड इनफ, एंड वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि अगर हम आप बात करते हैं कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ की कंपेयर टू द नेबरली कंट्रीज़, तो आपकी जो बात हो बिल्कुल दुरुस्त है। बट हैविंग सेड दैट, जितनी फिजिकल स्पेस है उसी फिजिकल स्पेस के हिसाब से हम ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये स्टेबिलिटी और मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें परमानेंस आएगी तो हम आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। ये बात आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ 6 साल, 6.25 साल आपके साथ ही सबके साथ काम करके गया हूँ, और हमने हर चीज़ की एक्सपेरिमेंटेशन की है, हर चीज़ हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि इसको भी थोड़ी देर आप ज़रा देख लें, क्योंकि इंशाल्लाह जाना हमने, क्योंकि देखें जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है, तो जो लोकल फिस्कल स्पेस है, टैक्सेस ऊपर हैं, टैक्सेस नीचे हैं, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कैसा है कैसा नहीं है, उस पर भी मैं 1 मिनट में आऊँगा, क्योंकि आपके वसातत से मैं कुछ चीज़ों को बड़ा क्लैरिटी के साथ करना चाहता हूँ। बट अल्टीमेटली व्हाट इज़ द इशू, स्ट्रक्चरल इशू इन आवर इकोनॉमी, कि द मोमेंट आप ग्रोथ पे अपना वो एक्सेलेरेटर करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है। ये हमारा फंडामेंटल इशू है, और इस फंडामेंटल इशू से हमने निकलना है कि ग्रोथ जो अब हमने करनी है तो इस बेसिस पे करें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की स्पेस हो कि, और वो स्पेस कहाँ से आएगी? इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड,
اٹ ہیز ٹو بی لیڈ ایکسپورٹ لیڈ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آپ سب لوگوں کا بہت 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 ہی امپورٹنٹ مقام ہے. جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کا بہت مقام ہے. یا میں اور پھر اس میں جو اس میں ڈائیورسفیکیشن آنی ہے. یا مقصود بھائی بیٹھے آن دا فوڈ سائڈ. اسی طرح جو ایگریکلچر سائڈ پہ تو صرف یہ تھی کہ مے بی اٹس اے ون ٹائم کہ رائس کا ہمارا ہو گیا, بٹ ایگریکلچر از رائٹ ان آر, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ ہمارے لیور میں ہے کہ اگر $8 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے تو اس سال کیوں نہیں $10 بلین کی ہونی چاہیے. اور آئی ٹی میں جو ایکسپورٹ ہوئی ہے پہلی دفعہ $3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے, وہ اگلے سال 4-4.5 بلین کیوں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے وہاں ریٹینشن اکاؤنٹ کی. اور یہ دونوں ایسے سیکٹرز ہیں جو لیورز ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ ان کی فنانسنگ کیسے. اسی لیے میں ابھی بینکوں کے ساتھ بات کر کے آیا ہوں اور ان کی دوبارہ گزارش کر کے آیا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو تو جو پیسے دے رہے ہیں وہ ہماری ناکامی ہے کہ ہماری فسکل سپیس ہم نے یا جو فسکل ڈسپلن ہے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. therefore the banks are continuing to lend to the government, but ultimately it has to be the private sector which has to lead this country, and has to be private sector credit which has to come in. اور اسی لیے میں ان کو کہہ کر آیا ہوں کہ ڈائریکٹڈ لینڈنگ کی طرف ہم نہیں جانا, لیکن ایگریکلچر فارمرز کو اپنے پیسے دینے ہیں, ایس ایم ایز کو اپنے پیسے دینے ہیں آن کیش فلو بیسس, ناٹ کولیٹرل, کسی کے گھر گروی رکھوا کے گاڑیاں گروی رکھوا کے نہیں رکھنا. اور بینکس ایسے کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ چیزیں, اور ایسے انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم اس قسم کی لینڈنگ کر سکتے ہیں. سو باقی بینکس کو سیکھنا چاہیے.